بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، 2012 میں ان کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن پھر سست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یادداشت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنے بچوں سے جب بات کرتے ہیں ان کا نام بھول جاتے ہیں، گھر والوں کو بعض اوقات پہچاننے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں میں بائی پاس آپریشن کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پیچیدگی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ مسائل کا شکار ہو گئے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دن گزرتے جاتے ہیں، ان کی چھاتی میں بوجھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ چلتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو ہوا کی کمی ہو رہی ہے، ان کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہیں، پھر وہ رک جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں، ان کا سانس خراب ہوتا ہے۔ جب دل کے ہسپتال میں جاتے ہیں اور ان کا ورک اپ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو گرافٹ لگائے گئے تھے بائی پاس آپریشن کے دوران، ان میں سے 2 بند ہو چکے ہیں، اور ایک وہ ہے جو مین آرٹری کو سپلائی کرتا ہے، LAD کو سپلائی کرتا ہے۔ اب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے انجیوپلاسٹی کریں گے، آپ کو سٹینٹ ڈالیں گے۔ خاندان میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ابھی تو بائی پاس آپریشن ہوا تھا، ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب یہ ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے، سانس خراب ہونے لگا ہے، پھر ان کی انجیوپلاسٹی ہوگی۔ بہرحال انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، جو ان کے لیے مناسب ہو وہ آپ کر دیجئے، اور ان صاحب کی انجیوپلاسٹی کر کے اس میں 2 اسٹینٹ ڈال دیے گئے۔ یہ صاحب جب گھر آتے ہیں تو 1 ہفتے کے بعد ان کو سینے میں شدید درد ہوتا ہے، پھر ان کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے، پھر ان کو تشخیصی مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ کس وجہ سے ہوا کہ جو اسٹینٹ ڈالا گیا تھا LAD کو، وہ بند ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک کیس ہسٹری نہیں ہے، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ شیئر کیا تھا پروفیسر ڈاکٹر الطاف راٹھور صاحب کا، کہ پہلے ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی، اسٹینٹ ڈالے گئے، پھر ان کا بائی پاس آپریشن ہوا، اس کے بعد ان کو پھر تکلیف شروع ہو گئی، پھر وہ میرے پاس آئے۔ وہ ایک پھر لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو نمونیا ہوتا ہے، کارڈک اریسٹ ہوتا ہے آج سے 2 سال پہلے۔ ابھی ان کو پھر شدید ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، ان کا دل رک جاتا ہے، ان کا CPR کیا جاتا ہے۔ زندگی کے دن اللہ نے رکھے ہوئے تھے، اور وہ یہاں سے پراپر مینجمنٹ کے بعد الحمدللہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان تمام تکالیف سے گزرنا ہے تو پھر بائی پاس کا، انجیوپلاسٹی کا فائدہ کیا ہے؟ دل کا بائی پاس آپریشن اور انجیوپلاسٹی ضرور کرنے چاہیے، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، لیکن بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان پروسیجرز کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بے شمار لوگ اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، وہ بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، گھبرانے کی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے دن رکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے اس دنیا میں مکمل کر کے جانے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کا مطلب موت نہیں ہوتی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد یہ جو خوف آتا ہے کہ اگر ہم نے انجیوپلاسٹی نہیں کروائی، ہم نے اسٹینٹ نہیں ڈلوائے، ہم نے بائی پاس آپریشن نہیں کروایا تو خدا نخواستہ ہم مر جائیں گے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے ان وجوہات کو کنٹرول کرنا ہے جن کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ وجوہات آپ جانتے ہیں۔ یہ وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جوں انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، ہارٹ اٹیک کا امکان زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ مردوں میں خواتین کے مقابلے میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں دل کی بیماری موجود ہے
تو آنے والی نسلوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اب عمر کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، میں نے آپ کو کہا، یہ بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین میں جب تک ان کے ماہانہ ایام ہیں ان میں یہ بیماری کم ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کے ایام ختم ہوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کی شرح مردوں کے برابر آ جاتی ہے۔ پھر فیملی ہسٹری، اب جو جینز ہمارے خاندان میں ایک نسل سے دوسرے نسل میں جا رہے ہیں ان کا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک خاندان میں دل کی بیماری بہت زیادہ ہے، جوانی میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، یا اگر خاندان کے افراد میں شوگر کی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اچھے کولیسٹرول کی کمی ہے، برے کولیسٹرول کی زیادتی ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی خاندان میں نہ کریں بلکہ خاندان سے باہر جائیں۔ اب وہ وجوہات جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، نسوار کا استعمال کرتے ہیں، شیشے کا استعمال کرتے ہیں، سگار، پائپ، ان کو بند کر دیں، تمباکو والے پان کو بند کر دیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، وزن کنٹرول کریں۔ اگر آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، اس استعمال کو بند کر دیں۔ اگر آپ کے خون میں شوگر کی زیادتی ہے، اسے کنٹرول کریں، اور آپ کے خون میں شوگر کی مقدار خالی پیٹ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے، اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے۔ آپ کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار 5 سے کم ہونی چاہیے۔ آپ کا بلڈ پریشر کوشش کریں 120 اور 80، 110 اور 70 کے درمیان میں رہے۔ آپ کے کھانے پینے کی عادات بہتر ہونے چاہیے، سادے کھانے، گھر کے بنے ہوئے، جن میں بہت زیادہ گھی استعمال نہ ہوا ہو، مرغن غذائیں، ان سے پرہیز کریں۔ زیتون کا تیل آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی اگر مناسب مقدار میں لیا جائے یہ بھی بہت اچھا ہے۔ موسم کے پھل، موسم کی سبزیاں، یہ انسان کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ پھر اجناس، جو، جوار، باجرہ، کالا چنا، مکئی، سویابین، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ پھر آپ سیر کریں، گہرے گہرے سانس لیں، ورزش کریں جتنی آپ کی قوت برداشت ہے۔ غصہ کم کریں، اپنے دل کو انتقامی جذبے سے خالی کریں، جھوٹ سے، لالچ سے، حسد سے، غیبت سے، ان سب چیزوں سے اپنے دل کو صاف کریں، اور جو نسخہ ڈاکٹرز آپ کو تجویز کرتے ہیں اس میں خود سے رد و بدل نہ کریں، دواؤں کی پابندی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہی شدید ہارٹ اٹیک ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی زندگی میں واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ ہارٹ اٹیک کے بعد جسمانی طور پہ مکمل طور پہ آرام کرتے ہیں، ذہنی طور پر آپ دباؤ میں نہیں آتے، نفسیاتی طور پر آپ پریشان نہیں ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں پیدا ہونے والا زخم کتنی جلدی مندمل ہوتا ہے، اور آپ زندگی کو کتنے اچھے انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں دوبارہ سے گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔